अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेफ पाकिस्तान सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये आखिरी हो, क्योंकि मेरा इरादा पिछली वीडियो का था लेकिन वो थोड़ी लंबी हो गई, इस वजह से मुझे ये दूसरी वीडियो शूट करनी पड़ी। ये वीडियो मेरी खुसूसन मिडिल क्लास के लिए है। मैंने पहली वीडियो में फ़ॉरेन जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों उनके लिए बनाई, दूसरी वीडियो फार्मर्स के लिए बनाई जो पाकिस्तान में, तीसरी लीड क्लास के लिए बनाई। ये चौथी वीडियो है जो मिडिल क्लास के लिए है। भाईजान, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो हाइब्रिड वार मुसल्लत की गई और जिसके नतीजे में हमारे साथ जो हो रहा है, जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, वो कोई ढके छुपे नहीं है। तो इंसान की ज़िंदगी में दो कायदे मैटर करते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते। खुसूसन मैं मिडिल क्लास से कह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो आप कर सकते हो। आप हुकूमत नहीं बदल सकते फिल वक्त बगैर इलेक्शन के या बगैर इनकलाब के। तो जो काम आप कर सकते हो आप वो करो, उन पे फोकस करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना अपने आप को सस्टेन कर सको और इस निज़ाम की वजह से आप जो है ना वो क्या कहते हैं, डैमेज आप मत ना हो। किस्सा मुख्तसर कि मैंने पहली वीडियो के अंदर पूरा सिस्टम बयान किया कि कैसे हुकूमतों को कंट्रोल किया जाता है और किस तरीके से हुकूमतों को डिफ़ॉल्ट करवाया जाता है। ये जो वीडियो है ये खुसूसन आपके लिए है। आपने करना ये है कि सबसे पहले भाईजान, सिस्टम के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंस है, जो आप डिपेंड कर रहे हैं, उसको मिनिमम लेवल पे लेके जाना है। मिनिमम लेवल पे इसलिए लेके जाना है कि जितना आप कम सिस्टम पे डिपेंड करेंगे उतना ज़्यादा इख्तियार आपके हाथ में होगा और सिस्टम आपको कम मैनिपुलेट करेगा। हमारे लोग बहुत तेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग वेनेज़ुएला नहीं हैं, हम लोग गाय बकरियों की तरह नहीं है कि जो हम एक वो होना शुरू हो जाए। लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और खुशी होती है। हमारे यहाँ बिजली का बहरान आया तो लोगों ने जनरेटर जनरेटर आ गया, फिर उन्होंने तेल महंगा किया तो लोग गैस से बिजली बनाने लगे, फिर उस लेवल पे आए तो अब सोलर पे आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैंने सजेशंस दी हैं मुख्तलिफ, आप पहली 3 वीडियोस देख सकते हैं, उनके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर ये पार्ट 4 है, हम पाकिस्तान को कैसे बचा सकते हैं। तो एलीट क्लास से कहूँगा सबसे पहले भाईजान आपने ये करना है कि अभी चंद हफ्ते पहले हार्वेस्टिंग हुई है गंदम की, आप गंदम खरीदें। मार्केट के आटे पे डिपेंड करने से बेहतर है कि आप गंदम खरीदें। अगर आप 1 मन खरीद सकते हो, 2 मन खरीद सकते हो, आपकी हस्ती 3, 4, 5 मन खरीदने की है या पूरे साल की गंदम खरीदने की अहलियत आप रखते हो, आप गंदम खरीदो। ढूंढो, किसानों के पास अभी भी पड़ी होगी, वहां से आप गंदम लो और उस गंदम को घर में स्टोर कर लो। पूरा साल आपने उस गंदम को इस्तेमाल करना है। मार्केट से अगर आटा मिलता है, आप करना चाहते हैं आप करें, नहीं मिलता तो आपने उस गंदम को इस्तेमाल करना है। आने वाले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे आटे का बहरान लाया जाएगा हमारे मुल्क में। बहरान लाने का मकसद क्या है कि जो सिविल वार है एक तरीके की वो शुरू हो जाए, एलीट क्लास में और मिडिल क्लास के अंदर के लोग छीना झपटी शुरू कर दें और मुल्क एक टर्मोइल की शक्ल इख्तियार कर जाए। नतीजा क्या निकले कि ये मुल्क हम लोग तोड़ दें। बाकी मैंने इस पर डिटेल पे बात की है पहले वीडियोस में, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपके करने के काम ये है कि सबसे पहले आप खरीद सकते हो तो आप गंदम खरीदो, चावल खरीद सकते हो। फार्मर से मैं बात कर रहा हूँ, आप चावल खरीदो 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 40-50 किलो आप खरीद के घर में स्टोर कर लो। और हर साल आपने ये करना है कि जब सीज़न आए जिस चीज़ का, आप उसे खुसूसन गंदम, चावल, ठीक है। चीनी के अलावा फोकस करें गुड़ के ऊपर। आप लोकल फार्मर से गुड़ लें जो खुद बना रहा है। मंडियों में जाएं, गुड़ की सीज़न जब आता है तो मंडियों के अंदर गुड़ मौजूद होता है, वहाँ से आप ख़रीदें, घर लेके आएँ। एक तो मीठा कम से कम इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे टेस्ट बड डेवलप हो चुके हैं, तो चीनी की बजाय गुड़ को प्रेफर करें ताकि मार्केट में गुड़ की डिमांड पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुड़ बनाएं, ताकि ये जो ज़्यादा इख्तियार है शुगर मिल्स के पास, शुगर माफिया के पास, फ्लोर माफिया के पास, ये कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक के पास इख्तियार हो। क्योंकि गुड़ कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाती, गुड़ लोकल ज़िम्मेदार बनाता है, लोकल फार्मर बनाता है। गन्ना लेता है, उसको जूस निकालता है, उसे गुड़ में कन्वर्ट करता है और लोकल मार्केट में वो उसको बेचता है। लोकल मार्केट में बेचने के बाद होता ही है कि आप जब उससे डायरेक्ट खरीदोगे तो ये पैसे किसी थर्ड पार्टी के जेब में नहीं जाएंगे, किसी मिल मालिक के पास, किसी मैनिपुलेटर के पास नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फार्मर के पास जाएंगे। तो हम लोग इस तरीके से सोसाइटी को सस्टेन कर सकते हैं। मैं मिसाल दूंगा अपने बड़ों की कि हमारे बड़े जो थे वो हमसे बहुत बेहतर थे। वजह क्या थी कि वो अपनी जो उनकी ज़रूरियात थी, भले ही दुनिया में कहीं भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुसूसन पाकिस्तान की बात करूँ या अमेरिका के अंदर भी, कि जो बड़े थे जो आज से 40-50-100 साल पहले थे, वो अपनी ज़रूरत खुद प्रोड्यूस करते थे और जो ज़रूरत से ज़्यादा होता था वो मार्केट में बेच देते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि वो सिस्टम पे कम से कम डिपेंड करते थे, जिसके नतीजे में
گورنمنٹ کی پالیسیاں ٹیکسز ان کو افیکٹ نہیں کر پاتے تھے. ہم نے بدقسمتی سے یہ روش اختیار کی کہ ہم نے ٹوٹل اپنے آپ کو سسٹم پہ ڈیپینڈ کر دیا, جس کے نتیجے میں حالات آپ کے سامنے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک تو مارکیٹ سے گندم خریدنی ہے, آٹے کی بجائے فوکس کرنا ہے. جب تک آٹا مل رہا ہے آپ خریدیے, اگر خدا نخواستہ بحران آتا ہے آپ کے پاس اپنی گندم موجود ہے, تو آپ کے ہاں جب خوراک موجود ہوگی تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے گھر میں بھلی بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کسی نہ کسی لیول پہ آپ سسٹین کر جاؤ گے. دوسرا یہ ہے کرائم سے بچ جاؤ گے, فساد سے بچ جاؤ گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ پریفر کریں گڑ خریدنے کو. گڑ سے یہ ہے کہ عام لوکل فارمر کی جیب میں پیسے جائے گا, اور جتنی آپ کی ہستی ہے میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں. تیسری بات جو ہے میں وہ پورے پاکستان کی مڈل کلاس سے کہوں گا کہ بھائی جان کچن گارڈننگ کی طرف آؤ, خدا را کچن گارڈننگ کی طرف آؤ. میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں یہاں امریکہ میں رہ رہا ہوں, میرے پاس تقریباً 10x15 کا بیک یارڈ ہوگا. 10x15 150 اسکوائر فیٹ بنتا ہے. پورا سیزن ہم سبزی مارکیٹ سے تقریباً نہ ہونے کے برابر خریدتے ہیں. میں پچھلے سال کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں نے 3 ٹماٹر کے پودے لگائے, اور پورا سیزن میں نے ایک ٹماٹر مارکیٹ سے نہیں خریدا. ٹھیک ہے, تو آپ کچن گارڈننگ کرو. آپ کے چھت پہ جگہ موجود ہے, اگر ہے تو آسانی سے ٹنل فارمنگ کا کپڑا مل جاتا ہے, آپ ٹنل فارمنگ چھت پہ کر سکتے ہو. بھائی جان گملے لانے کی خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے گھر میں پرانے ٹرنک پڑے ہوں گے, آپ ان کو کاٹ لو, ان کے اندر آپ سوائل مکسنگ کر کے, یوٹیوب بھری پڑی ہے کیا کہتے ہیں کچن گارڈننگ کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہو. ضرورت کی سبزی آپ گھر میں اگا سکتے ہو. یار اپنی ضرورت کی بات میں کر رہا ہوں. تم بھنڈی گھر میں اگا سکتے ہو, بینگن اگا سکتے ہو, آپ توری اگا سکتے ہو, آپ ٹنڈے اگا سکتے ہو, آپ ٹماٹر, ہری مرچ, آپ سب کچھ اگا سکتے ہو. میں یہاں کی بات کروں, ہم نے اپنے گھر میں زعفران اگایا, اور تقریباً 100 گرام سے زیادہ ہارویسٹ ہم نے کیا اس چھوٹی سی زمین سے. بھنڈی ہم خود اگاتے ہیں, پورا سیزن چلتی رہتی ہے, اڑوس پڑوس میں بھی دیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں, آپ کچن گارڈننگ کی طرف آؤ. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو ڈیلی کے جو خرچہ ہے آپ کی کوکنگ کا, 300-400 روپے, 500 روپے, آپ کی اس سے بچت ہو جائے گی. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. مارکیٹ کے اندر جس حساب سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے مارکیٹ کو, آنے والے دنوں میں حالات بہت ٹف آنے والے ہیں. تو اگر آپ اپنی کچن گارڈننگ کر رہے ہو, تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں, اگر آپ کے پاس گندم اپنی ہے, میں اپنی مثال دوں, بہت سال پہلے جب میں پاکستان میں تھا, تو ہم نے ایک دفعہ, میرے والد صاحب نے صرف مطلب شغل میلے کے لیے انہوں نے ایک جو ہماری زمین کا ٹکڑا تھا اس میں انہوں نے چنے ڈال دیے. اب وہ جب چنے کی فصل ہوئی ہے, ہم لوگوں نے ہارویسٹ کی, ہم آپس میں 3 بھائی تھے, والد صاحب تھے, ہم نے اسے ہارویسٹ کیا, اور اسے وہ وہاں پہ اس کو چنے نکالے, تقریباً 1 توڑا چنے کا بنا ہوگا. ہم گھر لے آئے, ہم نے دال نکالی ان سے. پورا سال وہ دال ہمارے گھر سے ختم نہیں ہوئی. یعنی اب روز تو نہیں بنتی تھی, لیکن یہ ہے ہم نے پڑوسیوں کو بھی تھوڑی تھوڑی دی, اور اس کی لذت اپنی تھی. بھائی جان جتنا زیادہ سیلف سسٹین تم ہوگے, اگر گندم تمہارے پاس موجود ہے اپنی, چاول موجود ہے, میٹھا موجود ہے اپنا, سبزیاں تم گھر میں اگا رہے ہو, تو باقی رہ جاتی ہے بجلی اور گیس. میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے گیس سے متعلق, بایو گیس, خصوصاً ڈیری فارمرز کے لیے کہ وہ کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بجلی بچ جاتی ہے, تو آج کل سولر آ چکا ہے, آپ سولر لگا لیں, سولر کے اوپر اپلائنسز چل جاتے ہیں. باقی آپ کو پانی ضرورت پڑے گا, پانی کے لیے آپ کو جو سرکاری بجلی ہے, تو میں پچھلی دفعہ ابھی میں جنوری میں واپس آیا ہوں پاکستان سے. میں نے کئی گھر ایسے دیکھے ہیں جن کے گھر مہینے کا بجلی کا بل 250 سے 300 روپے آتا. آپ حیران ہوگے, اس دور میں 250 سے 300 روپے بجلی کا بل کیوں؟ ان کے گھر کی جو میکسیمم لائٹیں ہیں, جو کولر پنکھے ہیں, جو ان کی باقی چیزیں ہیں, وہ ساری ان کی سولر پہ چل رہی ہیں. ایک بجلی کی پانی کی موٹر ہے, وہ 1 دن چلاتے ہیں, 2 دن ان کا پانی ٹینکی بھری رہتی ہے, 2 دن ان کے وہ نکال دیتی ہے, تو ان کو ضرورت نہیں پڑتی. جتنا کم سے کم آپ ڈیپینڈ کرو گے سسٹم کے اوپر, اتنا زیادہ سے زیادہ آپ خوشحالی کی طرف جاؤ گے. یہ سسٹم آپ کو مینیپولیٹ نہیں کر پائے گا. ورنہ آج جو ہے گھی کی قیمت آپ دیکھ لیں کہاں چلی گئی ہے, تیل کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. خصوصاً ان لوگوں سے کہوں گا جن کی اپنی گاڑیاں ہیں, دیکھو بھائی جان, اگر آپ ایک جگہ پہ کام پہ جا رہے ہو نا, تو 4 علیحدہ گاڑیاں لے کے جانے کے بجائے آپس میں مشورہ کر لو, اور 4 بندے مل کے ایک ہفتہ ایک بندہ گاڑی لے جائے, دوسرا ہفتہ دوسرا بندہ لے جائے, تیسرا ہفتہ تیسرا لے جائے, چوتھا ہفتہ چوتھی گاڑی لے جائے. اس سے آپ کی تیل کے خرچے میں کمی آئے گی. آپ کوشش کرو, اگر آپ نے تھوڑے فاصلے پہ جانا ہے تو موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل استعمال کرو, پیدل واک کرو. صحت کے لیے بھی اچھا ہے, اور آپ کی جیب کے لیے بھی اچھا ہے. ایلیٹ کلاس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, میں نے انہیں بھی یہ سجیشنز دی ہیں, آپ کو بھی دیتا ہوں کہ, لیکن ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اب ایک اور چیز جو میں نے دیکھی, اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, کہ ہمارے ہاں ویڈنگ اینیورسری اور برتھ ڈے, بھائی اللہ کا نام لو.
جب گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو تو یہ چوچلے ہمیں زیب نہیں دیتے. جب پاکستان کا بھی بنے گا، جب بنے گا خوشحال ملک، تو تب کر لینا. ویڈنگ اینیورسری ایک سادہ پھول دے کے بھی، ایک کاغذ پہ 4 لائنیں لکھ کے بھی ہو سکتی ہے. آپ کو اس کے لیے اتنا مہنگا برتھ ڈے کیک اور اتنی پارٹی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر گھر کی خواتین نہیں سمجھتی تو انہیں بٹھائیں اور انہیں سمجھائیں حالات کیا چل رہے ہیں. بچوں کی برتھ ڈے پارٹی کرنے کے بجائے آپ دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ دیکھو بیٹا، اب مطلب بہت سادہ طریقے سے بھی یہ کام ہو سکتے ہیں بجائے اتنا لش پش کر کے. میں نے دیکھا ایک ویڈنگ اینیورسری پہ وہ لوگ جنہیں ویڈنگ اینیورسری کی سپیلنگ نہیں آتی، ایک ویڈنگ اینیورسری پہ 20-20 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، لیکن چلو تم لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے، میں اس میں وہ نہیں کروں گا. لیکن یار تم نے اپنا وہ کیا کہتے ہیں ایک یادگار کرنی ہے کہ آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ کام تم سادہ چند الفاظ ایک کاغذ پہ لکھ کے، ایک پھول دے کے یا سادگی سے بھی کر سکتے ہو. اس کے لیے تمہیں پوری خاندان کو دعوت دینی، اور پھر یہ پوری گھر پورا سجایا جا رہا ہے جی، پورا کمرہ سجایا جا رہا ہے، اور دوبارہ وہی شادی کے پہلے دن کی طرح ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کا نام لو. تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ادھار مارکیٹ سے اٹھا کے تم لوگ یہ کام کر رہے ہو. تو جتنا تم اپنے خرچے کم کرو گے اور جتنا سسٹم پہ کم سے کم ڈیپینڈ کرو گے، اتنا زیادہ تم خوشحال ہوگے اور اتنا زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. جتنا زیادہ تم جو مارکیٹ کی پاورز ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرو گے، اتنا زیادہ یہ تمہیں ایکسپلائٹ کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہارے پاس اس معاشرے کے اندر سسٹین کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کوئی آپشن نہیں رہے گا. اگین خوردنی تیل کے بارے میں، آپ سرسوں کا تیل خریدو مارکیٹ سے بجائے گھی خریدنے کے، تاکہ لوکل مارکیٹ میں بزنس بڑھے. خدا نخواستہ اگر پاکستان کسی لیول پہ جا کے ان حالات پہ اللہ نہ کرے، لیکن اگر وہ ڈیفالٹ کرتا بھی ہے تو لوکل مارکیٹ بچ جائے گی. سری لنکا جیسا پاکستان نہیں بنے گا، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہم فوڈ میں سیلف سفیشینٹ ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سارا اختیار اٹھا کے بڑے لوگوں کو دے دیا ہے، اور وہ ہمیں مینپولیٹ کرتے ہیں. ان کے پاس گندم ہوتی ہے، ان کے پاس چینی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ روک لیتے ہیں، گوداموں میں اکٹھا کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں وہ شارٹ کر دیتے ہیں. اگر یہ اختیار عام لوگوں کے پاس ہوگا، یعنی فارمر چیز پروڈیوس کر رہا ہے اور لوکل بیچ رہا ہے، اور آپ فارمر سے خرید رہے ہو بجائے کسی انڈسٹریلسٹ سے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو لوکل چیز ہے، جو ملک ہے، وہ ایک طریقے سے سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا، اور آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. باقی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. جس بھائی تک یہ ویڈیو پہنچے، آپ اس ویڈیو کے اس سیریز کے 4 پارٹس آپ دیکھیے، اور زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اس بحران سے نکال سکتے ہیں. ان چند سجیشنز کے اوپر آپ غور کر کے ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. باقی میں دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی، ان حالات کو سمجھنے کی، اپنے حالات کو سمجھنے کی، اور اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے گا نہیں انشاءاللہ، کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا اور یہ قائم رہے گا. اور ابھی اس نے بہت کچھ دیکھنا ہے. یہ جو اس وقت ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں، یہ صبح صادق سے پہلے تھوڑی دیر جو وقت ہوتا ہے، وہ بہت تاریک اندھیرا ہوتا ہے. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی بہت بہتری ہوگی. لیکن جب تک وہ حالات نہیں آتے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے، اور خصوصاً فضول قسم کے چوچلوں پہ خرچ کرنے کی بجائے آپ اپنی چادر کو دیکھیے. اور بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی وہ گھر والے نہیں سنتے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. بھائی ملکوں کی صدیوں کی جنگیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ختم ہوتی ہیں. اب طریقے سے بیٹھ کے بات کرو گھر والوں کے ساتھ، اپنے خرچے محدود کرو، اور زیادہ سے زیادہ سیلف سفیشینٹ ہو، تاکہ تمہیں سسٹم پہ کم سے کم ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے. اور ایک دوسرے کا بھی دائیں بائیں خیال رکھو اگر تم رکھ سکتے ہو. باقی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.